اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر سلسلہ بیان رمضان، اور وہ لوگ جو میری اس ویڈیو کو میری فیس بک آئی ڈی قاری عمیر صدیقی پر سماعت فرما رہے ہیں یوٹیوب چینل پر، ان تمام ہی سامعین اور ناظرین کو میں اپنی فیس بک آئی ڈی پہ اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان میں 13واں رمضان ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال جو کہ 90 پارے میں ہے، اور سورۃ الانفال جو ہے، سورۃ الانفال کا آج ہم جو ہے وہ تعارف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتاتے چلوں کہ سورۃ الانفال قرآن مجید فرقان حمید کی وہ صورت ہے جو کہ جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جنگ بدر مسلمانوں کی وہ پہلی جنگ ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جو کہ بدر کے میدان میں ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ اس صورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال کا تعارف سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الانفال قرآن مجید فرقان حمید کی 8ویں صورت ہے۔ قرآن مجید کی 8ویں صورت جس میں 75 آیت ہیں، 75 آیت ہیں۔ سورۃ الانفال میں 10 رکوع ہیں۔ زمانہ نزول سورۃ الانفال کا مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ زمانہ نزول یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تھے۔ آپ نے 10 سال 12 سال 13 سال مسلمانوں کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی دعوت دی، مگر مکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم بھی کیے گئے، جبر بھی کیے گئے، تکلیفیں بھی آئیں، ہر چیز ہوئی، سزائے بھی گئے، تنگ بھی کیے گئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، صبر 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 اور صبر کیا۔ مسلمان کمزور بھی تھے۔ وہی مسلمان جب مدینہ شریف میں آتے ہیں اور مدینہ شریف میں قیام فرماتے ہیں، اور پھر مدینہ شریف میں آنے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں ہر لحاظ سے، تو اس کے بعد وہ کفار مکہ جو کہ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ سے وہ آئے، اور مدینہ میں سے دور تقریباً یہ کچھ جو تقریباً اگر آپ بس میں بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ سے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بھی سعادت دی ہے کہ میں بھی میدان بدر کی زیارت کر کے آیا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو جب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے کا راستہ ہے یہ میدان بدر، وہاں یہ جنگ بدر ہوئی۔ تو اس وقت پھر مسلمانوں نے جنگ بھی کی کفاروں سے، مگر بتانے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ وہ کفار مکہ جو مکہ میں تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، مکے سے پھر آپ مدینے آئے، مگر پھر بھی وہ کفار مکہ، وہ کفار، وہ منافقین، وہ کفار مکہ، وہ مکہ کے کافر پھر بھی باز نہیں آئے، پھر بھی جو ہے نا لڑنے کی نیت سے، جنگ کرنے کے ارادے سے وہ مکے سے چلے اور میدان بدر پہنچے۔ اور مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کمزور ہو تو اس وقت اس کو
لڑائی کی تیاری، جنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کمزوری کے وقت میں جنگ کے دور کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ہر طرح سے مضبوط کرنا چاہیے، اور پھر جب جنگ کا موقع آئے تو اس وقت جنگ کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مدینے میں مسلمان آ جاتے اور آنے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم امن میں آ چکے ہیں، اب جو ہے کفار، اب دشمن حملہ نہیں کرے گا، اور پھر آپ دیکھیں پھر بھی مدینے میں جب آنے کے بعد کفار نے حملہ کیا، دشمن نے حملہ کیا، تو مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر مدینہ میں مسلمان رہتے، مکہ چھوڑ کے آ چکے تھے، مدینہ میں رہتے، وہ یہ سمجھتے کہ ہم مکے سے آ چکے ہیں، اب کفار یہاں تک نہیں آئیں گے، اگر پھر وہ اپنی جنگ کی تیاری نہیں کرتے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر نقصان ہوتا۔ مگر انہوں نے یہ نہیں کیا، مدینہ میں رہنے کے بعد بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگ کی تیاری کی، اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مکے کے وہ لوگ جو مکے میں بیٹھے تھے مگر پھر بھی وہ مدینہ میں لوگ اس میدان بدر میں آئے، کفار میدان بدر تک آئے، مسلمانوں کو پیچھے کرتے ہوئے پھر وہ جنگ بدر ہوئی۔ تو انسان کو مسلمانوں کی تاریخ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں اپنی تیاری کو مکمل کر لینا چاہیے۔ تو یہ زمانہ نزول اس کا جنگ بدر ہے، جنگ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 8ویں سورت ہے، کون سے پارے میں؟ 9 اور 10ویں پارے میں ہے۔ اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ سورۃ الانفال میں 75 اس میں آیتیں ہیں۔ الفاظ کتنے ہیں اس میں؟ اس میں 1243 اس میں الفاظ ہیں۔ حروف کتنے ہیں؟ حروف اس میں 5999 حروف ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ الفاظ الگ ہیں چیز ہے اور حروف الگ چیز ہے۔ الفاظ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ایک نام ہے محمد، یہ پورا ایک الفاظ ہے، پورا ایک جملہ ہے۔ اور حروف کیا ہے؟ حروف یہ ہے کہ محمد میں میم ہے، وہ ایک حرف ہے، ہا ہے یہ دوسرا حرف ہے، پھر میم ہے پھر وہ دوسرا حرف ہے، پھر دال ہے پھر دوسرا حرف ہے۔ اس طرح الفاظ یہ چیز الگ ہوتا ہے اور حروف جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی آج میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ سورۃ الاعراف سے پہلے سورۃ الانفال سے پہلے جو سورت ہے وہ سورۃ الاعراف ہے، جس کے بارے میں کل ہم نے سنا تھا۔ اور سورۃ الانفال جس کے بارے میں ہم تعارف آج سن رہے ہیں، اس سورت کے بعد جو سورت ہے وہ سورت ہے سورۃ التوبہ۔ اب کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورۃ توبہ کا تعارف سماعت فرمائیں گے۔ اب سورۃ الانفال کا زمانِ نزول سماعت فرمائیں کہ سورۃ الانفال کس زمانے میں نازل ہوئی اور اس میں کن خطبوں کا ارشاد ہے۔ فرمایا سورۃ الانفال یہ سورت سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، جس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ اور اس پوری صورت میں صرف ایک ہی تذکرہ ہے جنگ بدر کا، یہ تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے، اور 9 پارے کے ثلاثہ کے بعد یہ شروع ہو رہی ہے، پاؤ پارا یہ ہو گیا اس کا، اور 10ویں پارے میں سورہ اربا تک ختم ہے، اربا کے بعد ختم ہے، تو اربا وہاں سے 10ویں پارے کا شروع کا اربا اور 9 پارے کا آخری اربا، یہ تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے۔ اس پوری صورت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ صورت میں جو بیان کیا گیا ہے، خطبہ فرمایا گیا ہے، وہ جنگ بدر کا خطبہ ارشاد کیا گیا ہے۔ اب ایک بات اور یہاں آتی ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا تاریخی پس منظر ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کے حوالے سے میں ایک مکمل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے 17 رمضان کو، آج 13 رمضان ہے پاکستان میں، تو 17 رمضان میں انشاءاللہ سورۃ الانفال کا جو پس منظر ہے وہ ہے جنگ بدر۔ تو جنگ بدر کے حوالے سے 17 رمضان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے مکمل اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔
اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ سورۃ الانفال کی مباحثت کیا ہے. آئیں سماعت فرمائیں. فرمایا یہ وہ عظیم الشان معرکہ ہے جس پر قرآن کی اس صورت میں تبصرہ کیا گیا، جنگ بدر. مگر اس تبصرے کا انداز تمام ان تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے دنیاوی، جب اس کی قوم جنگ جیت جاتی ہے اور فتح مل جاتی ہے، جنگ جیتنے کے بعد فتح ملتی ہے، تو وہ بادشاہ ایک فتح یانہ انداز میں جو ہے بیان کرتا ہے کہ ہم نے جنگ فتح کر دی. جنگ فتح کرنے کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جس طرح آج سے تقریباً اپریل کا مہینہ ہے، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے فروری میں 2021 میں انڈیا کے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا کہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی ہے، ہم کرونا کی جنگ میں جیت گئے ہیں. اور ایک قرارداد پیش کی انہوں نے، اور وہ پوری قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی کہ کرونا سے ہم نے جان چھڑا لی ہے اور کرونا سے ہم جو ہے جنگ جیت لی ہے. اور پھر دیکھیں اب کیا ہوا کہ فروری گزرا، مارچ گزرا، اپریل آخری میں ہے، اور آج پورے بھارت کی، پورے انڈیا کی جو صورتحال، خطرناک صورتحال جو اختیار کر چکی ہے بھارت میں کرونا وائرس کی، وہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. امریکہ کا پہلا نمبر ہے، اس کے بعد بھارت میں یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے کیا نام ہے ہلاکتیں ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان. اور جانی نقصان سے بڑھ کے کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہی وہی دنیاوی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب دنیاوی بادشاہ کسی جنگ کو فتح یا کر دیتے ہیں تو پھر ان کا انداز بیان کیا ہوتا ہے. مگر یہاں سورۃ الانفال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان انداز کچھ مختلف ہے. کیا بیان انداز ہے؟ آئیں سماعت فرمائیں. فرمایا بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے ان خامیوں وہ نہیں ہے. فرمایا سورۃ الانفال میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی اور حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھی. یعنی مسلمانوں میں جو خامیاں تھیں ان خامیوں کا تذکرہ کیا گیا. یا ہمیں یہ چیز سننے کو اور سیکھنے کو ملی، مسلمان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے کہ اپنی خامیوں کو دیکھے، اس سے سبق حاصل کرے. ایسے نہیں کہ جو اس کی تعریفیں ہیں اس کے اپنے تعریفوں کو اپنے سامنے رکھ کے، اس کو کامیابی کو اپنے سامنے رکھ کے جو ہے وہ جو نا کیا نام ہے یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اصل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی خامیوں سے سبق حاصل کرے. تو فرمایا سورۃ الانفال میں ان سب خامیوں کا نشاندہی کی گئی جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھی، تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کی جائے، مکمل کیا جائے اپنے آپ کو، تاکہ آئندہ اپنی ان مزید تکمیل کی جائے. پھر ان کو بتایا گیا کہ اس فتح میں، اس کامیابی میں مسلمانوں کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس فتح میں کتنا بڑا حصہ تھا، تاکہ وہ اپنی جرت و شہادت پر نہ بھولیں بلکہ خدا پر توکل کریں اور اس کے رسول کی اطاعت حاصل کریں. پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا جس کے لیے مسلمانوں کو یہ معرکہ حق و باطل برپا کرنا ہے، اور ان میں اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی جن سے اس معرکے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی. پھر ان مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو بھی جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، جو مشرکین اور یہود جو ہے وہ جنگ میں قید ہو گئے تھے، مسلمانوں کو ان کے متعلق بھی ہدایت دی گئی. یہاں ایک جملے سے میں ایک جملے کی طرف جو ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں منافقین کے ساتھ، کفاروں کے ساتھ یہود کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف کافر سامنے نہیں ہے، ہمارے کافروں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی شامل ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ شروع سے چلے آ رہا ہے سلسلہ، اور آج بھی 2021 میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے سامنے صرف کافر نہیں بلکہ منافقین بھی ہیں، اپنوں میں سے ہی بھی ہیں، اور کچھ یہودی بھی اپنوں میں شامل ہیں. فرمایا گیا تو جو لوگ آئے تھے، جو گرفتار ہوئے تھے، تو ان کے حوالے سے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں.
جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ ادا کر لیں، اور باقی جو ان کا نہیں ہے اس کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ یہ سورۃ الانفال کا میں آپ کو تعارف بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر قانون اور جنگ و صلح کے متعلق اخلاقی ہدایت دی گئی کہ جن کی توضیح اس کے مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی، تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو جائے، اور دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا گیا ہے۔ پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کے بعد دفعات بیان کیے گئے ہیں، جن سے دارالسلام کے مسلمان بادشاہوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی کہ اے مسلمانوں، تمہارا قانون جو ہے وہ ایک الگ ہے، اور تمہارا قانون وہی قانون ہے جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو معاف فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کہ آپ لوگ روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے کے درمیان لائیو دیکھتے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کل سورۃ توبہ کا تعارف بیان کروں گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔